جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ولاگ ہے یہ ایک بہت دلچسپ اپڈیٹ ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے، اور پھر جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ پہ وضاحت کی ہے عاصم منیر کے حوالے سے کہ جی ان کو ہٹایا نہیں گیا تھا ٹیلی گراف کی سٹوری پہ، جس پہ آج پرائم منسٹر نے بھی بات کی۔ ان کو ٹویٹ کیوں کرنا پڑی، اس سٹوری کو جو ہے وہ ریبٹ کیوں کرنا پڑا، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور خود جو تحریک انصاف کے بہت سے ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ کیوں عاصم منیر کے ذاتی معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس وقت بات کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی جو ہے وہ اب آخری سہ ماہی کے اندر ہے، اور اس سہ ماہی میں بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، تو اس کے اوپر ہم آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات جو ہیں اس کے اوپر آج نوٹسز جاری کیے گئے، مختلف لوگوں کو اس کا آڈیوز کا آڈٹ بھی طلب کیا گیا ہے، اور یہ آج اوپن کورٹ میں یہ سماعت ہوئی ہے، یعنی کھلی عدالت میں سماعت ہے۔ اس کے علاوہ اس عدالت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، یعنی کہ یہ کوئی خفیہ نہیں ہوگی، ان کیمرہ نہیں ہوگی، یہ اوپن کورٹ میں ہوگی۔ اوپن کورٹ میں پتہ چلے گا کہ یہ جو آڈیوز آئیں ان کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں ریکارڈ ہوئیں، یہ کس نے ریکارڈ کیں، یہ تمام کے تمام ٹی او آرز کے تحت جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلے تو جو کمپوزیشن ہے، جو کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، ظاہر ہے کہ چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ عامر فاروق صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ بھی اس کے اندر شریک ہیں۔ اور جو ٹی او آر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کمیشن ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک وکیل کے درمیان جو آڈیو لیکس ہے، یعنی عابد زبیری صاحب کی طرف ان کا اشارہ ہے، جو کہ سپریم کورٹ بار کے اس وقت صدر ہے، ان کے خلاف جو ان کی آڈیو لیکس، ان کی جو بات چیت تھی جو ریکارڈ ہوئی تھی، اس کے اوپر جو تحقیقات ہے وہ یہ کی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو سابق وزیر اعلیٰ اور وکیل کے درمیان مخصوص بینچوں کی سماعت ہے طے کرنے کی، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آڈیو لیک میں وہ فرما رہے ہیں کہ فلانے بینچ میں لگا دی جائے، مظاہر علی اکبر صاحب نقوی صاحب کا نام وہ انہوں نے لیا، ان کو کر دی جائے۔ اور اسی طرح سے جو سابق وزیر اعلیٰ اور سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج کی آڈیو لیک ہے وہ بھی ان میں، جس میں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مظاہر علی اکبر نقوی اور پرویز الہی صاحب کی مبینہ گفتگو ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں آیا تھا، وہ کہتے ہیں آپ کیوں آئے تھے، یہ وہ فلان، اس طرح کی بات چیت جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو صحافی یعنی قیوم صدیقی کے ساتھ جو گفتگو تھی خواجہ طارق رحیم کی، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ پھر ایک جو چیف جسٹس کی ساس صاحبہ ایک واٹس ایپ کی بات کر رہی ہیں خواجہ طارق رحیم کی جو بیگم ہیں ان کے ساتھ، وہ اس واٹس ایپ کے اوپر کہ وہ ججوں کو جو اس نے بھیجے اور اس کے اندر جو انہوں نے بات ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے وہ کیا ہے۔ اسی طرح جو سابق چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب، ان کے بیٹے کی اپنے والد کے ساتھ ان کے سیاسی کردار سے متعلق گفتگو، جس میں وہ ٹکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پھر بہت چھپے ہوئے لفظوں میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دے دینا، ہاں وہ اس کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ٹوکن لے کے آؤں گا، یا پتہ نہیں کیا اس طرح کی جو بات تھی وہ اب آپ کی یادداشت میں ہوگی۔ تو یہ ایک جو کچھ آڈیو ٹیپس ہیں یہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہوں گی۔ اچھا، اب جو قاضی فائزیسا نے آج ہیئرنگ کی ہے اس کے اندر انہوں نے جو نوٹسز دیے ہیں، پھر ان میں کہا بھی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ اس میں کچھ بزرگ خواتین بھی ہیں، لہٰذا ہمیں یعنی کمیشن کو لاہور بھی جانا پڑ سکتا ہے، اور وہ ان کا اشارہ چیف جسٹس کی ساس صاحبہ اور طارق رحیم صاحب جو ہیں ان کی بیگم کی طرف وہ اشارہ جو ہے وہ کریں۔ اس کے اندر جو ہے وہ لیکن اس کے بعد پھر دلچسپ جو صورتحال آئی، اور جس میں کہ ایک موڑ آیا بڑا دلچسپ، وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف آل آف سڈن اچانک جو ہیں وہ اس کو چیلنج کر دیتے ہیں، اس کمیشن کو، اور یہ چیلنج بابر اعوان صاحب کرتے ہیں، اور اس میں جو پٹیشنر ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں، اور جس میں کہ پی ٹی آئی کوئی فریق نہیں ہے، کہیں سے بھی عمران خان صاحب کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ مختلف بینچز ہیں، اس میں پرویز الہی صاحب ہیں، اس میں مختلف ثاقب نثار صاحب کے معاملات ہیں، بہت ساری اور چیزیں، مگر عمران خان صاحب اس کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر اور زیادہ ایک تاثر بڑا
مضبوط ہو رہا ہے کہ مخصوص بینچ جو ہے اس کے ساتھ جو ایک وابستگی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، کیا یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں کہ عمران خان صاحب، اور یہ اس بات پہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ کیا ضرورت پڑی تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ جا کے اس کے اوپر چیلنج کریں گے اس کمیشن کو، جبکہ وہ خود آڈیو لیکس کے اوپر جو ہے وہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ ان کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب کل ایک پٹیشن بھی ہے جس میں نظر ثانی کی اپیل حکومت نے دائر کی تھی الیکشنز کے حوالے سے اور انتخابات کے سلسلے میں، جس پہ کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ 14 مئی کو ہوں گے اور پھر نوٹسز کیے تھے۔ تو کل اس کی نظر ثانی کی بھی ایک سماعت ہے جس میں کہ یہ پتہ چلے گا کہ آیا حکومت جو ہے وہ ایک نئی تاریخ دیتی ہے، حکومت سپریم کورٹ دیتی ہے ان کو، یا پھر وہ کیا معاملات کریں گے۔ تو کل کی سماعت بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ پھر 245 آرٹیکل جو ہے اس کے اوپر بھی تحریک انصاف اب جو ہے وہ جا چکی ہے اور پارلیمنٹ اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے، جو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلایا جا سکتا ہے کہ وہ معاونت کرے مختلف معاملات کے اوپر، اس کو بھی سپریم کورٹ جو ہے اس میں وہ چیلنج کیا گیا۔ یہ آرٹیکل جو 245 ہے یہ پنجاب میں اور پھر پاکستان میں اس کو نافذ یہ ہے اس وقت، یعنی کہ حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہے۔ اچھا، اب یہ جو دلچسپ ہے کہ جب یہ کمیشن آڈیو لیکس کو سنے گا، جب اس کے اوپر تحقیقات سامنے آئیں گی، اس کا فائنل فیصلہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ہوگا، لیکن سفارشات جو ہے وہ یہ کمیشن دے گا۔ تو اس میں بہت ساری باتیں، بہت سے پینڈورا باکسز کھلیں گے، کون کہاں کس کے ذریعے کیا کیا ڈیل کر رہا تھا، کون کون سے لیکس ہیں، اور پھر امپورٹنٹ بات یہ بھی آئے گی سامنے کہ یہ لیکس کیے کس نے، یہ ریکارڈ کس نے کیا۔ تو اگر تو حکومت نے یہ فارمیشن کی ہے اس کمیشن کی اور وہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ اس ایجنسیوں کے لوگوں نے کیا اس کو ریکارڈ، اور اس کو یا ہیکر نے کیا، یا پھر جس میں چونکہ انٹرنیشنل ٹیمز کو بھی بلانے کی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجنسیاں اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ انوالو ہوں جو کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہوں، بلکہ وہ اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہوں جو کہ اس پورے پلان کو جو ہے وہ بنا کے بیٹھی تھی، اور اسی سلسلے میں یہ آڈیو ریکارڈنگز وغیرہ جو ہیں وہ ہو رہی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، اور خاص کر کے جو پریمیئر ایجنسی ہے اس کی طرف اگر آپ کا ایک شبہ جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں مینٹلی طور پہ کہ اور پھر قاضی فائزی صاحب تو کسی کو سپیئر نہیں کرتے ہیں، اور اس میں اگر ان کا نام آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجنسی کی ایک وہ مینٹلی پریپیئر ہوں گے، ان کی کانسنٹ ہوگی کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے جنہوں نے ریکارڈنگز کی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس حصے کے ساتھ ہو جو کہ ریئل اسٹیبلشمنٹ بقول پرویز الہی کے ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا، اور یہ کس طرف جائے گا اس کو بھی دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا۔ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے آج تردید بھی کی اور عمران خان صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا۔ میں ضرور آپ کے نوٹس میں یہ چیز جو ہے وہ لانا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل، بہت سے آرٹیکلز چھپتے ہیں، بہت ساری خبریں آتی ہیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ یہ بات آن دا ریکارڈ آئی ہو کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کو کس طرح سے برطرف کیا گیا جنرل عاصم منیر کو، اور پرائم منسٹر عمران خان جو اس وقت تھے انہوں نے کس طرح سے اظہار ناراضی کیا۔ یہ باتیں اس وقت بھی لوگوں کو پتہ تھیں، اور ہم جیسے صحافیوں کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب خوش نہیں تھے، اور اس کی وجوہات بھی پتہ تھی کہ وہ کیوں خوش نہیں تھے۔ ان کے جو تھے وہ بہت سارے ادارے کے اندر بہت سارے معاملات تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ آل ان آل ہوں۔ تو یہ جو معاملہ ہوا تھا عاصم منیر صاحب والا، یہ تو کسی اور نے نہیں بلکہ حال ہی میں جو بریفنگ جنرل باجوہ نے دی اس کے اندر انہوں نے بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ جنرل عاصم منیر جو تھے ان کے پاس کچھ شواہد آئے تھے، کچھ چیزیں آئی تھیں ان کی اہلیہ کے حوالے سے عمران خان کی، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ان سے جا کے بات کی اور عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے خاص کر کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو، عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ ان کو برطرف کر دیں۔
تو جنرل باجوہ کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ کہ ہم نے ان کو کہا کہ برطرف تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو ایک امبیرسمنٹ یعنی بڑی ہی امبیرسنگ سچویشن میں جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ ڈالا گیا تھا. ان کو انسلٹ کیا گیا کہ آپ جو ہے آپ کو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. اچھا اب اس کو رنگ کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کو رنگ اب مختلف لوگ دے رہے ہیں. اب وہ لوگ جو کہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی لوگ ہیں جو کہ اس وقت جو ہے ان کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ وہ جی ایران کے خلاف ایک انویسٹیگیشن تھی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی وہ انہوں نے ان کو کہا یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اور یہاں تک کہ یہ چند افراد جو ہیں یہ ان کی جو سیکٹیرین بیسس کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کو بھی سامنے لا کے اب انہوں نے کہ ان کی اہلیہ جو تھیں وہ شیعہ ہیں تو فلانا ہے تو یہ باتیں اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. عادل راجہ نے ٹویٹ کی بھی ہے یہ. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کو ایک پورے یا ان کے اگر وہ نہیں خود ان کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں لیکن ان کے جو جاننے والے چاہنے والے ان کے بیانیے کو بیان کرنے والے اس وقت پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ اس کو بالکل آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ رنگ دے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کرپشن چارجز سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ الگ ہو جائیں اور انہوں نے تردید کر کے اپنے آپ کو اس سے الگ بھی کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وجہ نہیں بتائی کہ کس وجہ سے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے وہ برطرف کیا تھا. تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا کھلا کھاتا کہ کوئی بھی آ کے اس پہ بات کرے جو اسپیکولیشن آلریڈی وہ کر رہے ہیں اور اس کو انہوں نے ان کے بہت سارے لوگ کہیں اور جوڑ رہے ہیں. اسی طرح سے ان کی اہلیہ کے حوالے سے کہ ان کا کیا بلیف ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی کا کوئی بلیف ہے بھی تو وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر یہ کوئی المیہ والی بات ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہی ہوگا. ان کا جو ووٹ بینک کا بڑا حصہ ہے اس کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا کہ اگر آپ کسی کے پرسنل بلیفز کے اوپر ان کے جو اعتقادات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو یہ اس کا نقصان ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اور آگ میں پاکستان کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ایک بہت ہی المیہ والی بات ہوگی. بہرحال عمران خان صاحب نے بھی شاید تردید اس لیے کی ہو کہ ایک اوپن کر دیا جائے اس بات کو کہ لوگ ڈسکس کریں کہ کیوں انہوں نے برطرف کیا کس طرح سے برطرف کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ جو کمیشن ہے وہ بھی اور جو ڈی جی آئی ایس آئی کی جو یعنی عاصم منیر صاحب کی جو برطرفی ہوئی تھی اور اس کو ایک بنیاد ذاتی اس کی بنیاد رنجش بتایا جا رہا ہے. ہماری اطلاعات ہیں کہ ایسا کچھ بھی ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ پیورلی جو تھا اس وقت بھی یہ جو معاملات شروع ہوئے تھے بطور وزیر اعظم ان کو آگاہ کرنا ڈی جی آئی ایس آئی کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے آگاہ کیا اور یہ سب کو اس وقت بھی پتہ تھی. اور جنرل باجوہ نے ایک بریفنگ میں اس کی بات کی تصدیق بھی کی کہ وہ پیورلی اس معاملے کے اوپر بات ہوئی تھی اس کا کوئی تعلق کسی اور چیز سے نہیں تھا. لیکن بہرحال آج تو پرائم منسٹر نے اس کی تردید جو کی ہے وہ اس کے بعد اس بات کے اوپر بات کرنا بڑا اہم ہو گیا تھا. عمران خان صاحب نے چونکہ یہ ٹویٹ کیا تھا لہٰذا انہوں نے بھی اس پہ بات کی اور ہم بھی آپ کو کچھ فیکٹس بتا رہے ہیں جو کہ اس وقت کی صورتحال میں سامنے آئے. اور پھر جنرل باجوہ نے اس کے اوپر جو کہا واللہ بالعلم کہ یہ درست ہے معلومات یا نہیں ہے لیکن جو جنرل باجوہ نے کہا وہ ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے. اب کیا ہوگا یہ جو آڈیو لیکس والا پینڈورا باکس ہے یہ بہت آگے چلے گا اور آخر میں جو 3 مہینے آخر چیف جسٹس صاحب کے رہ گئے ہیں ان 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ سکتی ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.